بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے مجھے یہاں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کے لیے کوشش کی اور مجھے یہاں لے کے آئے۔ اور ہر اتوار کو وہ لوگ یہاں پہ کسی نہ کسی صاحب علم کو لے کے آتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا، یہاں سننا، ٹائم لگانا، یقیناً یہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے یہاں پہ آپ لوگوں کو چن لیا کہ تھوڑا وقت اللہ کی اس مسجد میں اللہ کے واسطے گزاریں، اور یہ بہت برکت کی چیز ہے۔ قیامت میں بہت سارا وقت ہمارا ایسے ہی ضائع کیا ہوا وقت کے طور پر پیش کیا جائے گا، لیکن جو وقت اللہ کے گھر میں دین کی باتیں سننے اور اس کے لیے جمع ہوئے، یقیناً یہ بابرکت ٹائم ہوگا۔ قیامت کے دن ہمیں اس کے اوپر فخر ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو اور بھائیوں، جو موضوع آج میرا ہے سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن دنیا کی عظیم ترین کتاب، سب سے سچی کتاب، قرآن کا چیلنج دنیا میں کوئی آج تک قبول نہیں کیا۔ وہ قرآن کی تلاوت ہم لوگ کریں گے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔ قدم قدم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو، شان کو بہت بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ۔ اللہ کے رسول کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ، نبی کا دل کبھی غلطی نہیں کیا۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، ان کی آنکھ نے بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ ما ودعك ربك وما قلى۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے متعلق کہا ما ودعك ربك، آپ کا رب آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلى، اور نہ آپ سے ناراض ہے، نہ آپ سے ناراض ہے۔ اور اللہ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اے نبی، پوری دنیا کو یہ پیغام دے دینا، پوری دنیا کو، سارے انسانوں کو یہ پیغام دے دینا کہ تمہیں اگر اپنے رب سے تعلق رکھنا ہے تو رب سے تعلق رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے نبی سے محبت رکھو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو نبی سے رشتہ جوڑو۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ووضعنا عنک وزرک۔ الم یجدک یتیما فآوی، اے نبی، نبی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اصل میں ہم کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ الم یجدک یتیما، کیا نبی کو ہم نے یتیم نہیں پایا تھا، لیکن ہم نے پناہ دے کے ان کو یہ درجے عطا کی۔
نبی کو کوئی ہدایت نہیں دی، ہم نے ہدایت عطا کی. وجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کہ نبی آپ اس دنیا میں کوئی آپ کے یتیم ہو گئے تھے تو دودھ پلانے والی عورتیں جب آئی تو یہ کہ یتیم بچے کی ماں کیا دے سکتی ہے، بلکہ ان کو چھوڑ دیے تھے. تو اللہ نے کہا کہ کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، پھر ہم نے آپ کو زمین و آسمانوں کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں لے کے ڈال دیے. کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. میرا مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ذکر کتنے مرتبہ ہوا، کیا ہوا، وہ میرا مطلب نہیں ہے. صرف میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے وہ؟ بولو بیٹا کیا بات ہے وہ؟ آنکھیں ادھر ہے، کان کہیں ہیں. ایک ہی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آسمانوں والا اللہ کی یہ کتاب جو عظیم ترین کتاب، دنیا کو چیلنج جس کتاب کا ہے، اللہ کے پاس سے جو آئی وہ کتاب کبھی بدل نہیں سکتی، پانی اس کو دھو نہیں سکتا، آگ اس کو جلا نہیں سکتی، دل اس کو محفوظ رکھتے ہیں. وہ کتاب کی سچائی ہر آدمی کو معلوم ہے. اس کتاب میں قدم 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 پر جس انسان کا ذکر کیا، وہ انسان کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بزرگی والا ہے، کتنا اللہ کے پاس اس کا مقام ہے، کتنی بلندیوں والا ہے. کیا وہ انسان کی تفصیلات، معلومات ہمارے دلوں میں، دماغوں میں موجود ہے؟ یہ سوال ہے. کیا وہ اتنا عظیم انسان جس کا چلنا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا بولنا دنیا کے لیے نمونہ بن گیا، معیار بن گیا، اخلاق کا سرٹیفکیٹ اس انسان نے جو لوگوں کے لیے بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اخلاق کا معیار. اچھائی وہ جو آپ نے بتا دی، برائی وہ جو آپ نے بتا دی، اسٹینڈرڈ آپ نے بنا دیے، اسٹینڈرڈ بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اونچے درجوں پہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوست سوال یہ ہے کہ اگر ایمان چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہونا، اسلام چاہیے اللہ کے رسول کی زندگی سے وابستہ ہونا، اولاد اگر اچھی بننا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کو جوڑنا، شوہر کی خوشیاں، بیوی کی خوشیاں، اچھا خاندان، اچھے والدین کی بچوں سے خوشیاں، بچوں کی والدین سے خوشیاں اگر کچھ چاہتے ہیں آپ اس دنیا میں، کہ شوہر سے کہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی زندگی سے جڑ جائے، بیوی سے کہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی زندگی سے جڑ جائے، باپ سے کہیں تو اللہ کے رسول کی زندگی سے جڑ جائے، ماں سے کہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی زندگی سے جڑ جائے، بیٹی سے کہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے جڑ جائے. تب دیکھیں آپ وہ بیٹا، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ باپ، وہ شوہر، وہ بیوی، پھر ان کے لیے زندگیوں میں خوشیاں ہوں گی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. وہ نبی کی ذات اگر آج ہمارے پاس نہیں تو وہ نبی کی تعلیمات ہیں قیامت تک رہیں گی، وہ نبی کی ہدایت ہے جو قیامت تک رہے گی، وہ نبی کی گائیڈنس ہے جو قیامت تک رہے گی. میرے دوستو خوشی چاہیے، شوہر کی حیثیت سے نبی کی زندگی کو اپنا لیجیے، بیوی کی حیثیت سے نبی کی زندگی کو اپنا لیجیے، باپ کی حیثیت سے نبی کی زندگی کو اپنا لیجیے. یہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ نبی. اس نبی کی عظمتوں کے متعلق یہ ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی لیکن بول نہیں پائیں گی. لیکن میں پیغام، میرا میسج جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی زندگی کی ایک کتاب، نبی کی زندگی کی باتیں، نبی کی زندگی کی گائیڈنس وہ ہمارے پاس، ہمارے سرانے ہونا چاہیے، ہمارے جیب میں ہونا چاہیے، ہمارے آفس میں ہونا چاہیے، ہمارے ڈیلی مطالعے میں، ڈیلی اس کا اسٹڈی ہونا چاہیے، گھروں میں ہونا چاہیے.
یہ بڑی مشکل ہے ہمارے پاس کہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہماری عورتیں، ہمارے بزرگ، یہ سارے لوگوں کی زندگی میں یہ نہ آئیں تو مسائل ہیں اور ہم لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی کی زندگی پڑھو، پتہ چلے گا کہ ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ پیارے نبی کی زندگی سے بچوں کو جوڑ دو تو پھر بچوں کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ ہمارا آدھا کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدھا کلمہ ہمارا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدھا کلمہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کی عبادت سے متعلق ہے۔ دوسرا کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے متعلق ہے۔ اور کیا چاہیے ہم کو؟ لیکن میرے دوست، محمد رسول اللہ بولنے والے بچوں کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ محمد رسول اللہ بولنے والی یہ نسلوں کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ محمد رسول اللہ بولنے والی اس جنریشن کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، کتنے کرم والے تھے، کتنے عظمتوں والے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، چھوٹوں سے کیسا سلوک کیا؟ نہیں معلوم ہے دوست، نہیں معلوم ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کر دیا۔ مدرسوں میں سیکولر تعلیم ہے، مدرسوں میں تعلیم بچوں کو دنیا سے جوڑ سکتی ہے، پیسوں سے جوڑ سکتی ہے، دولت سے جوڑ سکتی ہے، رسول اللہ سے نہیں جوڑ سکتی یہ تعلیم۔ کم از کم باپ ہونے کا فرض یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ بچے کے دل میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں کیسی ڈالی جائیں، پلان بنایا جائے، اس کے لیے پروگرام بنایا جائے، کوشش کی جائے اس کے لیے، فرض ہے۔ ورنہ ہمارے پاس ایسی نسلیں آئیں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے والی نہیں ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال کیجئے کہ جب بندہ مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی جہاں سے اس کی قیامت شروع ہوتی ہے۔ کوئی مرتا ہے فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، تو وہاں سے اس کی قیامت کا پہلا اسٹیپ قبر ہے، موت شروع ہوئی، قبر شروع ہوئی۔ تو اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ من ربک، رب کون ہے؟ پالنے والا، پوسنے والا، پیدا کرنے والا، آنکھ دل کی نعمتیں دینے والا، کھانا پینا سانس لینے کی طاقتیں دینے والا، اس کی زمین پہ جس کی زمین پہ چل کے بڑے ہوئے، زندہ رہے، نعمتوں سے مزے لیے، خوب جو ہے نا مزے اٹھائے، بڑھاپے تک گزارا، 70-80 سال جیے، پھر اس کے بعد اس زمین میں آئے تو وہ جو چیزیں دیا تھا وہ کون تھا؟ یہ پہلا سوال ہوگا، من ربک۔ دوسرا سوال ہوگا وما دینک، کیا اس پہ عمل کرتے تھے؟ ومن ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ انسان کون تھا جو دین لے کے آیا تھا تمہارے پاس؟ نبی کے متعلق سوال ہوگا نا۔ ہمارے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی معلوم ہے اور بڑوں کو بھی کتنی معلوم ہے؟ سوچیے۔ اب چلیے کدھر؟ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا تھا، وہ لوگ کیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، چاہتے تھے، ان لوگوں نے حق ادا کیا، اسی لیے اللہ نے ان کو اس دنیا میں عزتیں عطا کی تھی۔ بخاری شریف، ہم تو اہل حدیث ہیں، بخاری شریف کا نام لیتے رہتے ہیں، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، یہ تو آپ کو بڑی بڑی کتابوں کے نام معلوم ہیں، لیکن حدیث میں ایسی بہت سی اور بھی کتابیں ہیں۔ وہ کتابیں کیا ہیں؟ طوطا مینا کی کہانیاں ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں باتیں ہیں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھے تھے، کیسے طہارت کیے تھے، کیسے وضو کیے تھے، کیسے کپڑے پہنے تھے، کیسا چلے تھے، کیسا اٹھے تھے، کیسا سوئے تھے، باپ کے ساتھ، خیر ان کے تو باپ نہیں تھے لیکن ان بیویوں کے ساتھ
ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، جانوروں کے ساتھ کیسے تھے، کافروں کے ساتھ کیا تھے، آپ کے ایک ایک لفظ کو اس کے اندر ریکارڈ کر لیا گیا. یہ ہے حدیث. آپ کے ایک ایک لفظ کو، آپ کے سر میں کتنے بال سفید تھے، آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے. نبی اکرم نماز پڑھتے تھے، آپ کی داڑھی ہلتی تھی تو پیچھے سے نماز کے بعد صحابہ پوچھتے تھے، ہم نے دیکھا کہ داڑھی ہل رہی تھی، آپ کیا نماز میں پڑھ رہے تھے. پوچھ پوچھ کر، سوال کر 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 اس کو لکھا، ریکارڈ کیا. ان کی زندگی کا مقصد بینک بیلنس بنانا نہیں تھا، 2 ٹائم کی روٹی مل گئی. ان کی زندگی کا مقصد اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنا تھا. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو دوست، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. پہلے پوچھو کہ تیرے پاس ڈگری کیا ہے. میں MBBS ہوں، BSc ہوں، M.Com ہوں، مینیجر ہوں، سب کچھ ہوں. اور اس کے اسپیشلائزیشن میں اس سے پوچھو اس کو کتنی چیزیں یاد ہے. لیکن اس سے پوچھو کہ نبی کی کتنی باتیں تجھے یاد ہے. جس نبی کا نام لیا کرے مسلمان نہیں ہوتا، وہ نبی کی باتیں تیرے پاس ایرے ویرے نتو خیرے سے بھی کم تیرے دل میں ہے. وہ نبی کی باتیں ایرے ویرے نتو خیرے کالے گوروں کی باتوں سے بھی کم تیرے دماغ میں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات تیرے خون میں ایرے ویروں کی معلومات سے کم ہے. یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے. کہ کیسے آسمانوں والا عزتیں نازل کرے گا ہمارے اوپر، آسمانوں والا کیسے ہمارے اوپر برکتوں کی دروازے کھولے گا. میرے دوستوں اور بھائیوں، سوچئے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. بخاری شریف کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی صرف یہ تحقیق کرنے میں، لکھنے میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کیا عبادت کرتے تھے، کیسی شادیاں کرتے تھے، وہ ریکارڈ کیا ان لوگوں نے. ریکارڈ بھی کیا، عمل بھی کیا. رہتی دنیا تک ان کا نام ہر مسلمان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب سے جاریہ کے طور پہ جاری کر دیا. دوستو، تعجب تو یہ ہے کہ ہم نام لینے والے اللہ رسول کے، لیکن ہمارے دل اس نبی کی محبت میں تڑپنے والے نہیں ہیں، اور اس لیے ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سچے مومن بننا ہو تو اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ میں ان کے پاس، ان کے والدی ولدی والناس اجمعین، کہ وہ میں ان کے پاس، ان کے والدین سے اور سارے لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. ساری دنیا ایک طرف، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف. یہ ایمان ہونا چاہیے. میں مر جاؤں لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی آنچ نہ آئے، کوئی آگ نہ آئے. یہ ایمان ہونا چاہیے. کہاں ہے یہ ایمان؟ دل بے غیرت ہو گئے. ہم کو کوئی گالی دے رہے، ہم کو غصہ آ جائے، رات میں نیند نہ آ جائے، کوئی ہم پاٹ کو کھایا بول دے. لیکن پیارے نبی کی سنت میں پامال ہو جائے، کوئی پیارے نبی کا مذاق اڑا دے، ہمارے جون تک نہیں لگتی ہے. کیسی یہ ٹھنڈی اور سستی محبت ہے، مجھے پتا ہے. یہ کیسی مردہ محبت ہے. خبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جنگ بدر میں انہوں نے مکے کے لیڈروں میں سے ایک لیڈر حارث کو انہوں نے قتل کیا تھا. الحارث ان کی اولاد نے قسم کھائی تھی کہ ان کے قاتل کو مل جائے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور ان لوگوں نے انعام لگا کے اس کو، اگر ان کے قاتل کو لاؤ تو جتنا چاہو جو ہے نا منہ مانگے اس کی قیمت دی جائے گی. تو لوگوں نے جو ہے نا دھوکہ دے کر خبیب رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، لے کے چلے گئے اور بنو حارث کے نام پہ ان کے اولاد کو بیچ دیا. تو ان کو پھانسی دینے کے لیے لے کے گئے، پھانسی دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. پھانسی دینے کا وقت آیا
تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا ٹائم دو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. دنیا کا پہلا انسان ہے جو موت کے منہ میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت کو اس نے زندہ کیا. اور قیامت تک جو بھی پھانسی پہ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے صحابہ تابعین نیک لوگوں کو جب پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا تو پوچھا گیا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے توبہ کر کے رب العالمین کی خدمت میں حاضر ہوں تو صاف ستھرائی کے ساتھ حاضر ہوں. تو خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور تیر چلانے سے پہلے ابو سفیان نے کہا خبیب اب تو تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ تمہاری جان چھوٹ جائے اور تمہاری جگہ پہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تم بچ جاؤ اور محمد اس جگہ پہ ہو, اس لیے کہ محمد کے ماننے والے ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم. تو موت کے منہ میں جانے سے 2 قدم پہلے 2 منٹ پہلے 2 سیکنڈ پہلے خبیب نے دنیا کو ایک جملہ کہہ کر چلے گئے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم, صحیح بخاری کا قصہ, اللہ کی قسم محمد اپنے خاندان میں اپنے بیوی بچوں میں رہے اور ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے, اس کے بدلے میری جان چھوٹ جائے, مجھے وہ بھی گوارا نہیں ہے. ارے کمزور ہو, ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایمان جان کے بدلے ایمان بیچ دیں, مال کے بدلے ایمان بیچ دیں, عزت کے بدلے بیچ دیں. نبی کے پیر میں کانٹا چبھے میری جان بچ جائے وہ بھی پسند نہیں ہے. نبی کو تو مننا اور مننے کے بعد میری جان بچ جائے تو دور کی بات ہے. ایک محدث تھے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے نعیم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ زمانے میں سن 2 ہجری کا واقعہ ہے. وہ زمانے میں مسلمانوں میں سے معتزلہ کے ایک فرقہ تھا جیسا شیعہ کے جیسا. یہ لوگ حکومت پہ آ گئے تھے. جو لوگ بھی قرآن حدیث کی سچی بات کرتے ان کو قتل کرتے, ان کو بولتے کہ بولو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے ورنہ گردن کاٹ دیتے. اور وہ زمانہ بادشاہ وقت تھوڑے دن چلا ان کی حکومت یہ, اس کے بعد پھر سنی مسلمان, ان کے خاندان میں بگڑے ہوئے لوگ تھے جو حکومت پہ آ گئے بنو عباس میں. تو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ پورے علماء کو محدثین کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ زمانے میں 18 سال مارے, پیٹ پہ مارتے تھے روزانہ, بولے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. روزانہ مار کھاتے تھے لیکن اللہ کا کلام ہے بولتے. کئی لوگوں کو قتل کیا تو اس میں سے نعیم کو بھی لے کے آئے, کئی لوگ موجود تھے ان کے سامنے گردنیں کٹی کئی لوگوں کی, مار کے ڈر سے تلوار کے ڈر سے بعض لوگوں نے زبان سے کہہ دیا, دل میں ان کے ہے کہ اللہ کا کلام ہے. نعیم رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے, محدث تھے, بڑے محدث تھے, صاحب حدیث. انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ بولو تمہارا کیا ایمان ہے, تمہارا کیا عقیدہ ہے, بولے اللہ کی کتاب ہے. بولے کہ یہ دیکھ رہے ہو تلوار, یہ بٹن نکال کے توڑ کے پھینکا. بولے کہ میرے ایمان کے سامنے میری گردن کی قیمت یہ بٹن سے بھی گئی گزری ہے, یہ بٹن سے بھی میری ایمان میری زندگی گئی گزری ہے. پھینک دیا نکال کے. معلوم تھا کہ اس کا سزا گردن کٹنے والی ہے. دوست یہ وہ لوگ تھے. یہ حضرت خبیب صحابہ کے میں واقعات بیان کرتا ہوں تو صرف صحابہ کا نہیں ہے مسئلہ, یہ مسئلہ آج بھی اللہ کے فضل سے نام لینے والے ہیں, اللہ رسول کا اس پہ جان دینے والے ہیں, ان کی گردنیں کٹتی ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے سچے بندے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ راضی ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی محبت, وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا فِي أَيِّ جَنْبٍ كَانَ مَصْرَعِي وَذَاكَ فِي الْإِلَٰهِ إِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شَلْبٍ مُمَزَّعِ. مرتے ہوئے یہ بات بول کے گئے کہ ارے گھدو بیوقوفو سنو, وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ إِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شَلْبٍ مُمَزَّعِ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا, کہ میں جب مسلمان بن کے مرتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کب مر رہا ہوں, کہاں مر رہا ہوں, کیسے مر رہا ہوں. اس لیے
کہ وہ موت میری اس لیے ہے وہ رب العالمین کی واسطے ہے، اور وہ رب العالمین اگر چاہے تو میرے ایک ایک ٹکڑے سے ایک ایک خبر پیدا کر دے گا، فی شلب ممزعی، ایک ایک ٹکڑے سے ایک ایک خبر پیدا کرے گا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ صاف ہے، واضح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارا تعلق، پڑھتے رہنا کہ نبی کیا بولے، کیسے بولے، کیسا چلے، کیسا پہنے، کیسا اٹھے، کیا طریقہ تھا میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کتنا پانی استعمال کیے تھے، کیسے وضو کیے تھے، کتنے مرتبہ دھوئے تھے، یہ سب چیزوں کو ریکارڈ کیا، سیکھا، بچوں کو سکھایا، تعلیم دی، یاد کیا، پھیلایا، اور آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا ایمان اور محبت بڑھتے جائے گی، اور ہم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں قیامت کا دن شمار کر لیے جائیں گے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ثوبان ہے رضی اللہ عنہ، آ کے نبی سے ایک دن کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کی محفل میں رہتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، ایمان تازہ رہتا ہے، گھر جاتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں تو پھر بھاگ کے آتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، فما اصبر، میرے کو صبر نہیں ہوتا، پھر بھاگ کے آ جاتا ہوں۔ ایک دن رات میں میرے خیال میں آ گیا کہ زندگی میں تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جب کبھی یاد آ جاتی ہے دیکھ لیتا ہوں، مر جاؤں گا تو جنت میں کیسے دیکھوں، آپ تو اونچے درجوں میں چلے جائیں گے، ہم تو مسکین غریب، کم علم، کم عمل، ہم جنت میں کہیں کونے میں پڑے ہوئے ہوں گے، آپ تک کیسا ہوگا۔ وہ سوچا تو رات میں نیند نہیں آئی، بھاگے بھاگے اللہ کے پاس، رسول کے پاس آئے، صبح ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب کا انتظار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آیتیں نازل فرمائی، اولئک الذین مع اللہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور بہترین ان کے دوست ہوں گے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے جب دعا کی تو فرمایا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مسلمان بنا کے مجھے موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا انبیاء کی یہ تمنا۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مر جاؤں تو میں آپ سے کیسا ملوں، تو اللہ کے رسول کی آیتیں آئیں تو سب صحابہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، جانو کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، دلی لگاؤ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم یہ حدیث بیان کرتے بہت خوشی سے اور کہتے کہ گواہ رہنا لوگوں، فإني أحب الله ورسوله، فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، فإني أرجو أن أكون معهم ولست مثلهم۔ بولتے تھے کہ لوگوں گواہ رہو، میں رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت رکھتا ہوں، اور میری یہ محبت سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ رکھے گا اگر تک میں ان کے جیسا عمل نہیں کر پاتا ہوں۔ ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہمارا خواب کیا ہے؟ کبھی سوچا کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ کس کے ساتھ رہیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں ہے محبت؟ ثابت البنانی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، انس رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگرد تھے، انس رضی اللہ عنہ کو آتے، ان کے سر کو آنکھوں کو چومتے، ہاتھ پکڑ کے بولتے کہ یہ آنکھیں مجھے دے دو کہ میں اس کو پیار کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ آنکھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی، یہ آنکھ تھی جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی۔ کیسی محبت تھی دوست!
ایک صحابی تھے جن کا نام محمد تھا. مسیلمۃ الکذاب، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا مسیلمہ. اس نے اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں، محمد کے بعد میں نبی ہوں، لوگ مجھے مانو. اس نے نمازیں زکوٰۃ وغیرہ معاف کر دی. تو بہت لوگ سچے صحابہ نے جو بدھو لوگ تھے، گاؤں میں جنگلوں کے جو لوگ تھے، بہت سارے ایسے لوگ اس کو ماننے والے بن گئے. تو اس نے جو ہے نا ایک محمد ابن مسلمہ ایک صحابی کو پکڑ لیا، کم عمر تھے، پکڑ کے لے کے گیا. لے کے جا کے بولا لوگوں کے سامنے، دیکھو یہ محمد کا آدمی ہے. اسے بولا اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسا بولتا نا لا الہ الا اللہ مسیلمہ رسول اللہ، نعوذ باللہ، ایسا بولنا تھا. تو بولے مجھے سنے نہیں آتا. تو کیا بولتا؟ تو پھر وہ بولتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا ہے. بولے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا ہوں. فقطعوا اربا اربا، ان کا ایک ایک جوڑ کاٹا، ایک ایک جوڑ چاقو سے ایسا ٹکڑا کرتا، ایک انگلی کا ایک کول نکال دیا. بولا کہ تشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتا کہ میں رسول اللہ ہوں. بولا مجھے سنے نہیں آتا. اور ایک نکالتا، گواہی دیتا میں اللہ کے رسول ہوں. مجھے نہیں سنے آتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول. فقطعوا اربا اربا، جوڑ کاٹا کاٹا، جوڑ جوڑ کا الگ کیا، لیکن آخری تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی دوسری. سبحان اللہ. سچے قصے ہے دوست. توتے میں نے بلی کی کہانیاں نہیں بول رہا. سوچو ذرا کہاں ہے ہمارا ایمان. سوچو اللہ کے رسول کی چیز پڑھو، سیکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ. بزرگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے بچی ہوئی 10 سال 20 سال 30 سالہ زندگی، ذمہ داریاں ختم ہو گئی، بیٹوں کی شادیاں ہو گئی، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی. تو ہمیشہ جو ہے نا سوچ سوچ کے بیمار رہ کے بی پی کے پیشنٹ رہنے سے بجائے اللہ کے رسول کی زندگی میں پڑھو، اس پہ عمل کرو، اور گلی کے بچوں کو، کوچوں کے بچوں کو، رشتہ داروں کے بچوں کو، خاندان کے بچوں کو پکڑ کے چاکلیٹ دلا کے، کھانا کھلا کھلا کے اللہ کے رسول کی زندگی ان کے دلوں میں ڈالو، تاکہ مرنے سے پہلے ایک کچھ اپنا ورثے جاریہ صدقے جاریہ چھوڑ کے چلے جاؤ. ذمہ داری ہے مسلمان. ہر ایک شخص تک اللہ کے رسول صرف ہمارے لیے نہیں تھے، ہر سارے انسانوں کے لیے تھے. اسی لیے مسلم نان مسلم کرسچن ہر ایک کو اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام کچھ نہ کچھ طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا. پہنچانا نبی کی تعلیمات ہر ایک کے لیے رحمت ہے. رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ سناؤ، ایک بڑا مزے کا قصہ ہے، صحیح بخاری شریف. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، یہ ممبر جو ہے نا، یہ ممبر ایسا ممبر بڑائی ان کے لیے بنانے سے پہلے آپ کی مسجد تو جھوپڑیوں کے جیسا کھجور کے پتوں کی مسجد ہوتی، اسی کے تنے ہوتے. تنے کا مطلب وہ جو کھجور کے درخت ہوتا ہے وہ کاٹ کے جو ہے نا پلرز بنا دیتے تھے. تو اس پہ ایسا اللہ کے رسول ایسا ٹیکا لے کے خطبہ دیتے تھے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ممبر بنایا تو اٹھ کے ممبر پہ خطبہ دینے لگے. ٹھہرتے مسجد نے سنا رونے کی آواز. وہ جو تنا تھا جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لے کر جس پہ اعتماد کر کے خطبہ دیتے تھے، وہ تنا رونے لگا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دوری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جدائی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تنہائی برداشت نہیں ہوئی. وہ رونے لگا اور لوگوں نے آواز سنی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کے اترے، گئے اور اس کو تقریدے وہاں رکے. اس کے بعد آ کے اپنے خطبے کو جاری کیا. یہ کیسے دل ہے مسلمانوں کے جو نبی کو یاد کر کے کبھی دو آنسو نہیں ٹپکا سکتے. جو نبی ہمارے لیے جیتا تھا، ہمارے لیے جس کی زندگی تھی، اس کا ایک ایک قدم ہمارے لیے تھا. اللہ نے اس کی گواہی دی. اللہ نے گواہی دی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. آپ کو جو تکلیف ہوگی اس سے وہ نبی کو تکلیف ہوگی.
اس میں تکلیف محسوس کرتا ہوں نبی، ما عنتم، جس کسی سے بھی جیسی کوئی بھی چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی پہلے وہ نبی کے دل میں درد ہوتا، وہ محسوس کرتا تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بھلائی پر، بہتری پر، کامیابی پر، تمہیں جنتوں میں لے کے جانے پر، کھینچ کھینچ کے تم کو جنتوں پہ لے کے جانے کی اس کی تمنا ہے، حرص ہے، خواہش ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے لیے وہ رحمتوں والا ہے، عفو والا ہے، محبتوں والا ہے، جذبات والا ہے، رحمت والا ہے، رؤوف رحیم۔ اللہ نے گواہی دی، ہماری بہتری چاہتے تھے۔ نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہو، چونکہ میری باتیں تم سنیں تم کو فائدہ ہو گیا، تم عمل کرے تم کو فائدہ ہو گیا، تم نے سیکھا تمہیں برکتیں حاصل ہو گئی، تمہیں جنتیں مل گئی، تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں مل گئی، لیکن جانو لوگوں تک بھی پہنچا دو، وہ لوگوں کو بھی کامیابی ملنا ہے، ان کو بھی جنتیں ملنا ہے، ان کو بھی برکتیں ملنا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ، ایک ایک بات بھی رہو میری پہنچاؤ تم لوگ۔ تو اسی لیے صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا اور نبی کی باتوں کو پہنچاتے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن کے آئے، سارے عرب میں لوگ جو ہے نا نبی کے انتقال کے ساتھ اسلام ختم ہو گیا سمجھ کے، جو پکے مسلمان نہیں تھے وہ لوگ جو ہے نا اسلام سے پھر گئے، نہ صرف پھر گئے بلکہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال سے پہلے اللہ کے رسول تبوک میں، سیریا میں کرسچنوں سے لڑنے کے لیے فوج بنائی تھی۔ اس میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی، بڑے بڑے سب صحابہ، لڑنے والے جتنے تھے سب تھے، چونکہ 1000 کلومیٹر دور جا کے لڑنا تھا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنا تھا، پورے صحابہ موجود تھے اس کے اندر۔ اسامہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ 4-5 کلومیٹر دور تھے، ان کو پیغام پہنچاتے وہ لوگ رک گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو اسامہ جو بہت کم عمر تھے، 17-18 سال کے تھے، ان سے اجازت چاہیے کہ اجازت دو تو عمر کو مشورے کے لیے مدینے میں روک لیتا ہوں۔ تو بولے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ میں سے اجازت؟ بولے ہاں اللہ کے رسول نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا تو وہ اس کی وجہ سے مجھے اجازت لینا پڑ رہا ہے، ادھر سے تعلق ہے۔ اس کے بعد مدینے میں جتنے لڑنے والے ہیں وہ لوگ مدینے سے باہر جا رہے ہیں، 1 دن 2 دن 10 دن کے مسافت پہ نہیں، 1 مہینے کی مسافت، اور پورا جزیرے عرب میں لوگ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پریشان۔ سارے صحابہ کا مشورہ تھا کہ وہ فوج کو نہیں بھیجنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ کے بولے ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک مشورہ ہے۔ بولے کیا ہے؟ پورا جزیرے عرب ہمارے خلاف میں مدینے والوں کے، اور آپ لڑنے والے جتنے سب کو بھی دور بھیج دیں گے تو یہاں کا کیا حال بنے گا؟ ابوبکر نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَهُوَ حَيٌّ، فرمایا واللہ لا احل ما ربطہ رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس جھنڈے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دیا میں اس کو کھول نہیں سکتا، جس کا حکم نبی نے نافذ کر دیا میں اس کو روک نہیں سکتا، میں کینسل نہیں کر سکتا، میں نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد لڑنا تھا پوری دنیا والوں سے، پوری دنیا والوں سے، مدینے میں رہ کے پورے جزیرے عرب سے لڑنا تھا، پوری دنیا سے لڑنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ٹائم نہیں ہے ان لوگوں سے لڑنے کا، یہ ٹائم نہیں ہے۔ پورے مسلمانوں نے کہا، حضرت عمر نے بھی کہا رضی اللہ عنہ، حالانکہ حضرت عمر بہت مضبوط آدمی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا جو آج تک ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے، فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میں زندہ رہوں، میرے جسم میں خون رہے اور اللہ کا دین اس میں کوئی کمی آ جائے میں کیسے برداشت کروں؟ میں زندہ رہتے ہوئے اللہ کے دین میں کمی آئے ناممکن ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بار بار کوشش کر رہے تھے سمجھانے کی، ان کو پکڑ کے کہا ہلا کے جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر
تم تو بڑے سورما تھے، تم تو بڑے بہادر آدمی تھے جب جاہلیت تھی، اب اسلام کا مسئلہ آ گیا تو ڈرپوک بن گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کی قسم میں جب دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے مدد کے لیے، دین سے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا، اور دنیا نے دیکھا اس کے بعد کہ سارے لوگ ہمیشہ ابو بکر کی ساری زندگی میں پورے صحابہ پوری دنیا میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے رہے۔ حضرت ابو بکر 2 سال کے بعد انتقال کر گئے، جب وہ بیمار ہو رہے تھے، پیر کا دن تھا، 2 سال کے بعد 63 سال عمر تھی ان کی بھی اللہ کے رسول کی طرح۔ جب بیمار بہت ہو گئے تو پوچھا کہ کون سا دن ہے آج؟ بولے کہ پیر کا دن ہے۔ بولے کہ میں اپنے ساتھی یعنی اللہ کے رسول سے فإنی أريد أن ألقى صاحبي، میرے ساتھی میرے رفیق نبی سے میں ملنا چاہتا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلد سے جلد دفن کر دینا، اسی دن دفن کر دینا۔ زندگی میں نے مرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بلال رضی اللہ عنہ مرض الموت میں ہیں، مر رہے ہیں، موت آ رہی، ان کی بیوی کو دکھ ہوا، واہ حزنا، کہا ہے افسوس آپ جا رہے ہیں۔ بلال مسکرا کے بولے رضی اللہ عنہ، واہ حزنا نے واہ تلوا، ہائے خوشی کا دن بولو، چونکہ غدن القلعبہ، مر کے میں جا رہا ہوں میرے صحابہ سے ملنے کے لیے، رسول اللہ ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، اللہ کے رسول سے ملوں گا میں، یہ تو میرا خوشی کا دن ہے، یہ تو میرا خوشی کا دن ہے۔ میرے دوستوں، پیارے نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ نے گواہی دی قرآن میں۔ اللہ کے رسول کی محبت اگر ہوگی تو پھر ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں، یا نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سنت پہ عمل کرو، داڑھی چھوڑو، جبہ پہنو، صدقہ دو۔ اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہے، خاص مسلمان پریشان ہو جائیں گے، اس کی بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالنے تک پھر مسلمان چین سے نہیں رہیں گے۔ مرد تو مرد، عورتوں کے قصے سناؤ، ہو سکتا ہے کہ عورتیں بھی درد سن رہی ہو۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ کا قصہ یاد رکھنا، جا کے دیکھنا، حدیثوں میں مذکور ہے، صحیح حدیثوں میں۔ ام ایمن بہت زیادہ خوبصورت نہیں، حبشے کے رہنے والی، رنگ بھی کوئی صاف نہیں، خاندان بھی کوئی بڑا نہیں، غلامی کی زندگی گزار چکی تھی۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں نگہبانی کی تھی، تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کرتے ہوئے ان کے گھر جا کے ملتے تھے، آزاد کردہ لونڈی، کیونکہ اللہ کے رسول جا کے اس عورت سے ملتے تھے، گمنام سی عورت جس کا کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی شان نہیں۔ تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق بھی اللہ کے رسول کے بعد جب جا کے اس عورت سے ملتے تھے، کیونکہ ان کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ ایک دن گئے، وہ رونے لگی، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں نہیں رہے، وہ رونے لگی۔ تو ان لوگوں نے سوچا تسلی دے دیں گے، ابو بکر عمر نے کہا کہ ام ایمن تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک مقدر عمر لکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہہ دیا تھا کہ ان کی بھی جو ہے نا عمر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو ام ایمن رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانے والے تھے، مجھے تو معلوم تھا، ان کے جانے پہ مجھے دکھ نہیں ہے، اس سے میں نہیں رو رہی ہوں، لیکن ان کے جانے سے آسمانوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے عرش والے سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ پیارے نبی کے بعد اب کہاں جبریل زمین پہ آئیں گے، کہاں وحی لے کے آئیں گے، کہاں اللہ تعالیٰ کی رہنمائیاں ہمارے لیے آتے رہیں گی۔ وہ جب میں سوچتی ہوں تو میرا دل جو ہے نا بے چین ہو جاتا ہے اور روتی ہوں۔ تو حدیث میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق پہ جب کہے تو ابو بکر عمر فحیجہم علی البکاء، ابو بکر عمر کو بھی رونے پہ مجبور کر جا، وہ لوگ بھی ٹھہر کے رونے لگے۔ میری بہنوں، یہ ام ایمن رضی اللہ عنہا، میں نے جیسا کہا کہ کوئی اونچے خاندان کی نہیں، کوئی مشہور عورت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں پڑھو زندگی میں تو کم از کم جنگ احد کی تفصیلات ضرور پڑھ لو، ضرور پڑھ لو جنگ احد کی تفصیلات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
کیسے پیارے نبی کو جان دی تھی. جنگ احد میں مسلمانوں کی کسی غلطی سے کافر پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. کئی صحابہ قتل ہو گئے. بعض دفعہ پیچھے سے بھی کافر, سامنے سے بھی کافر, تو مسلمان کون ہے کافر کون ہے دکھ نہیں رہا تھا. مسلمانوں کی تلواروں سے بعض مسلمان شہید ہو گئے. گنجلک معاملہ تھا اور پورے کافروں کا ٹارگٹ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. تو ایک صحابی اللہ کے رسول کے جیسے تھے, ان کو قتل کر دیا تو اعلان کر دیا کہ محمد کا قتل ہو گیا, محمد کا قتل ہو گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. یہ خبر مل رہا تھا مدینے میں. عورتیں مدینے میں تھیں, انتظار کر رہی تھیں جنگ کا کیا نقشہ بنے گا, چونکہ اگر احد میں مسلمان شکست کھا جاتے تو پھر وہ فوجیں کافروں کی مدینے پہ حملہ کریں گی, عورتوں کو بچوں کو غلام بنا لیں گی, ان کے گھر لوٹ لیں گی. تو وہاں پہ عورتیں بڑے پریشان تھیں. خبر پہنچی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی. نکل پڑی عورتیں. اس میں سے ایک انصاری عورت نکلی. لوگوں نے کہا کہ تیرے باپ کی شہادت ہو گئی. بولے کہ مجھے بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور صحابہ وہاں جمع ہو رہے ہیں آپ کے اطراف میں. تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. بولے نہیں, مجھے بتاؤ کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. بولے کہ آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اطلاع ہے, سچی خبر ہے کہ نبی زندہ ہے نہیں ہے, بتاؤ. ان کے بھائی کا انتقال کی خبر آئی. بولے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بہت دیر کے بعد پتا چلا کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. تو کہا فَإِنَّ كُلَّ مُصِیبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلُ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے. آپ زندہ ہیں, ہر مصیبت آسان ہے, سب مصیبتیں برداشت کر لی جائیں گی, لیکن اے نبی آپ کو تکلیف نہ پہنچے. آپ محفوظ رہیں, آپ انسانیت کے لیے, آپ انسانیت کے لیے, یہ عورتوں کی مثال ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ 9-10 سال کے جوان, 9-10 سال کے بچے تھے, ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے. ان کی ماں ام سلیم لے کے آئی. کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے, کوئی تنخواہ نہیں چاہیے, کوئی نوکری نہیں چاہیے, کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا رہے رات اور دن, تو مجھے چاہیے. اور انہوں نے حضرت انس کو ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی خدمت کرتے رہے, خدمت میں لگے رہے اللہ کے رسول کے انتقال تک. اسی لیے تاریخ میں خادم رسول اللہ, اللہ کے رسول کے خادم کے نام سے مشہور ہوئی. پوری زندگی اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے وقف کر دیا. آج دیکھو ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بزنس مین ہیں, دکان کھولنے والے, میکینک, کوئی حافظ نہیں ملتا. سبحان اللہ, یہ کیسی امت ہو گئی اللہ کہ یتیم لاوارث بچوں کو حافظ بنا دیتے ہیں ہم لوگ. تیرے قرآن کے رکھوالے یتیم بچے بن گئے. اللہ, یہ امت کا کیا حال ہوگا. عالم بننا ہو تو یتیم اور لاوارث بچوں کے حوالے کر دیا. تیرے دین کے رکھوالے یا رب العالمین یہ لاوارثوں کے حوالے کر دی. یہ امت پر تو رحم فرما یا رب العالمین. دین کی رکھوالی کی ذمہ داری ہم نے یتیموں کے حوالے کر دیا, لاوارثوں کے حوالے کر دیا, اور ہم ہمارے بچوں کو دنیا دار بنانے کی فکر میں لگے ہوئے کہ یہ خوب پڑھے, خوب کمائے, خوب عزت ان سے رہے, اور دین کی حفاظت وہ کوئی غریب کر لے گا, کوئی یتیم کر لے گا, کوئی مسکین کر لے گا. یہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کا پہاڑ سونے کا بنا کے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, تو نبی نے کہا نہیں چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت, بڑے بزنس مین عثمان رضی اللہ عنہ, امیر ترین انسان عثمان غنی ان کا نام, ایسے لوگ تھے, لیکن اللہ کا دین پہ کبھی ان لوگوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, ان کا دین ان سے نہیں چھوٹا. غریب صحابہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول جنتوں میں اونچے درجے ہماری قسمتوں میں نہیں لکھے ہوئے ہیں, ہم تو نہیں حاصل کر سکتے. بولے کہ وہ کیوں؟ بولے کہ یہ مالدار لوگ جو ہے نا, جتنے نیک کام ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن پیسہ ہونے کی وجہ سے حج بھی کرتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, جو ہم نہیں کرتے, بھی جنت میں اونچے چلے جائیں گے.
پورے کام جو غریب کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پیسہ دیا تو وہ بھی دین پہ لگا رہے ہیں. یہ ہے مثال مالداروں کی. اور ہمارے پاس اللہ بچائے مالداروں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عیش ہوں گے، ان کے آرام ہوں گے، ان کی تفریح ہوں گی، ان کے سفر ہوں گے، ہاں ان کے بیٹوں کی شادیاں ایسی ہوں گی کہ لوگ یاد رکھیں گے، ان کے گھر بڑے ہوں گے، ان کی نمازیں بڑی ہوں گی، ان کے صدقے بڑے ہوں گے، ان کے تہجدیں بڑی ہوں گی، ان کی سنتیں بڑی ہوں گی، ان کے ذکر بڑے ہوں گے. یہ تو نہیں ہے دماغوں میں ہمارے. اللہ کے رسول نے ان غریبوں سے کہا کہ دیکھو ایک چیز میں سکھاتا ہوں، تم لوگ کرو گے تو کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا تمہارے درجات میں. بولے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 99 ٹائم ہو جاتے. ایک ٹائم اللہ اکبر زیادہ بول لو، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بول لو، تو پھر کوئی تم سے آگے نہیں بڑھے گا. تھوڑے دن کے بعد پھر وہ غریب صاحب آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مسئلہ ہو گیا. بولے کیا ہو گیا؟ بولے یہ مالدار صحابہ بھی جو نا وہ شروع کر دیے جو ہم لوگ ذکر کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کیسے تھے صحابہ. یہ غریب لوگوں کو فکر ہے کہ یہ مالدار لوگ جنت میں اونچے اونچے درجوں پہ چلے جائیں گے. اب یہ مالدار صحابہ نے دیکھا تھوڑے دن تک کہ یہ سارے لوگ یہ غریب نماز کے بعد آہستہ آہستہ کچھ کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی فکر میں تھی. آہستہ سے تلاش کر کے معلوم کر لیا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ارے یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں تیزی. ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو یہ لوگ بھی شروع کر دیے. اب ان کو پریشانی ہو گئی. اللہ کے رسول پھر وہ شروع کر دیے. اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے. مالداری، غریبی، صحت، نعمتیں اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو مانگو اللہ سے، اللہ تم کو بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا. بہرحال میرا بتانے کا مقصد دوستوں اور بھائیوں، ان کی دولتیں یا ان کا مال تو ان کے لیے نہیں تھا، کہ اللہ کے رسول کے لیے تھا، اللہ کے دین کے لیے. خود معاشت وداع معاشت، جو لینا ہے لے لو اللہ کے رسول، جو چھوڑنا ہے چھوڑ دو. یہ کہتے تھے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے. سناتا چلا جاؤں قصے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تو لمبا وقت ہو جائے. جنگ احد کا میں نے ذکر کیا. جنگ احد میں سارے لوگوں کا ٹارگٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تلوار اللہ کے رسول پہ، تیر اللہ کے رسول پہ، پتھر اللہ کے رسول پہ برس رہے تھے. تو صحابہ نے کیا کیا؟ جس صحابی کو بھی پتا چلا، بتا بھی نہیں سکتے اللہ کے رسول یہاں بول کے ورنہ پورے کفار حملہ کر دیں گے. تو جس نے کہا وہاں پہ 8-10 صحابہ جمع ہو گئے تھے. سب سے پہلے ایک صحابی بھاگے تھے، اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھاگے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے ٹھہرا کیا اور خود تیر چلاتے تھے. اور جو تیر آ رہی اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے، ان کے جسم سے روکتے تھے. تیریں آ رہی ہیں، ابو طلحہ کی تیریں جسم پہ لگ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کا قصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے کہ جنگ کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے، تو ایسا اٹھ کے جھانکنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے. ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لا تشرک فإن السحب یشرک. اللہ کے رسول سر اٹھائیے نہیں جھانکنے کے لیے، ڈر ہے کہ تیر تم کو لگنا جائے. اللہ کے رسول خود کے جسم پہ تیر لگ رہے ہیں. حدیث میں ہے، راوی کہتے ہیں میں نے ابو طلحہ کے ہاتھ کو دیکھا، فإنه شلا، آپ کا ایک ہاتھ حرکت نہیں کرتا تھا. فإنه ما دافع به رسول اللہ. جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے تیروں کو جو روکتے رہے، تو روکتے 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 اس پہ اتنے تیر گرے، اتنے زخم ہو گئے کہ اس کی حس ختم ہو گئی. شلا، حس ختم. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ
साद इब्न रबी एक सहाबी थे। खबर उड़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। जंग ओहद में चल पड़े लड़ते हुए, जो भी मिलता उससे बोलते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में रह के तुम क्या करोगे। फिर उसके बाद 70 से ज्यादा तीर तलवार के जख्म थे उनके जिस्म पे। तो जब जंग खत्म हुई या एक ठहराव आया तो अल्लाह के रसूल ने कहा था देख के आओ। तो एक साहबी निकले ढूंढते हुए, तो इनकी जो है ना वो जा रही, सांसें निकल रही। तो जब मिले उस सांस निकलते हुए पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। बोले अल्लाह के रसूल तो अच्छे हैं। तो बोले कि मेरा सलाम सुना देना अल्लाह के रसूल को, और उसके बाद कहना मेरी कौम को इंसाफ को पैगाम दे देना कि तुम लोगों के दरमियान में एक भी इंसान जिंदा रहे और अल्लाह के रसूल को कोई तकलीफ पहुंचे तो फिर क़यामत के दिन तुम्हारे पास कोई उज़्र नहीं होगा अल्लाह से बचने के लिए। आइनुन तत्गुब, एक आंख भी हरकत करती रहे और अल्लाह के रसूल के पास कोई काफिर पहुंच जाए, फला उज़्र लकुम इंदल्लाह, अल्लाह के पास तुम्हारा कोई उज़्र नहीं होगा। बोला कि मेरा पैगाम मेरी कौम को पहुंचा देना। इसाब बिन वज़ीर मर्द तो मर्द, जंग ओहद में फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, पूरी दूसरी साहबियात, ये सब जख्मियों को जो जख्म खा के गिर चुके थे, जो खून में लहूलुहान थे, ये जो है ना मुश्किलों में लेके पानी जो है ना तकसीम करते हुए फिरते थे। बहन दोस्तों और भाइयों, एक लंबी कहानी है, बड़ी अजीम तारीख है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ते रहने से ईमान ताज़ा होता रहता है, इस्लाम मजबूत होता है, और हर मर्द पर, हर औरत पर, हर बाप पर, हर बेटे पर जिम्मेदारी है कि ये तारीख अपने बच्चों को पढ़ाता रहे, सिखाता रहे, सुनाता रहे, और हम भी पढ़ते रहें बार बार। तो हमको पता चलेगा कि साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कैसे जो है ना एक दूसरे को चाहते थे। इंसान तो इंसान, मैंने जैसा कि कहा, ये नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अजीम थे, इतने अजीम थे कि गैर जी रूह, जिसकी जानदार नहीं है, वो लोग भी नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते थे। एक हदीस में है कि नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसार के एक बाग में गए, एक ऊंट आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आंसू बहाने लगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई कौन है इसका मालिक, उसको बुलाओ। एक नौजवान आया तो कहा कि इसने शिकायत की कि तुम इससे काम लेते हो और पेट पर खाना नहीं डालते हो, ऐसा नहीं करो, इसके साथ उसने सलूक करो। ये नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऊँटों को भी पता था कि ये नबी रहमतुल लिल आलमीन है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है, कहते हैं कि हम लोग एक सफर में थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले गए थे, तो वहां पे एक जो है ना फाख्ता या एक कबूतर, तो उसके घोंसला था, तो वहां से हमने बस कबूतर पकड़ लिए। तो एक कबूतर आया, जब देखा कि उसके कबूतर के वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, तो वो चीखने चिल्लाने लगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मंडलाने लगा। प्यारे नबी ने कहा कि कौन है जो इसको तकलीफ दिया। तो लोगों ने जिक्र किया कि इसके कुछ जो है ना कबूतर बच्चे इन लोगों ने पकड़ लिए। नबी ने कहा जाओ जाके छोड़ के आ जाओ। कबूतरों को भी पता था ये नबी रहमतुल लिल आलमीन है, ये नबी रहमतुल लिल आलमीन है। हदीस में है बुखारी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो पत्थर और वो दरख्त को जानता हूँ जो मुझे सलाम करते थे सफ़ा के पास। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहरहाल दोस्तों और भाइयों, जंग ओहद के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाज़ल जबल युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये वो पहाड़ है जो हमको मोहब्बत रखता है, मुझसे मोहब्बत रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल से पहले जंग ओहद गए, कअन्नहु युवद्दिउहुम, जो ओहद के शुहदा थे उन पर नमाज जनाजा पढ़ी, गोया कि उनको अलविदा कह रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उस पहाड़ पर जब चढ़े तो आपके साथ अबू बकर उमर भी थे,
تو پہاڑ محبت سے خوشی سے ہلنے لگا. پیارے نبی نے ایسا پیر مارا اور کہا کہ اس بتیا احد، اے احد حرکت نہیں کرو، رک جاؤ. فما علیک الا النبی و صدیق و شہید، کہ تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے نبی کے، صدیق کے، شہید کی. نبی اکرم ابوبکر عمر شہید کی. اے دوستو، یہ پہاڑ کی محبت تھی تو نبی سے، وہ تنے کی محبت تھی نبی سے، جانور کی محبت تھی نبی سے. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ذی روح ہیں، اللہ کے رسول کو جاننے والے ہیں. ہر قدم روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، پھر صحابہ کا ذکر اگر نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی نہیں بلکہ ان کے بعد آنے والوں نے بھی ایک ایک حدیث کے خاطر ان لوگوں نے سووں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا، معلوم کرنے کے لیے کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے یا نہیں تھے. پیارے نبی کی باتوں کے خاطر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا. چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو، سننے والے بھائیوں بہنوں کو، سب کو اللہ نبی کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے، نبی کو چاہنے والا بنا دے. اللہ پیارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے اعلی اولاد کے دلوں میں، سارے مسلمانوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے ڈال دے. اللہ ہماری زندگی نبی کی سنتوں پہ رکھ، ہماری موت نبی کی سنتوں پہ رکھ. جب تک زندہ رکھ نبی کی سنتوں کو سیکھنے والا، سکھانے والا، پھیلانے والا بنا دے یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.